نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگوں رسیدو، میں کسی قدر بیمار ہوں، لیکن دل میں آپ حضرات کی محبت پاتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے آخرت کا زبردست سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی محبت پر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اسی پر موت آئے اور اسی پر ہم سب مشغول ہوں۔ اس میں کوئی بیان کرنا نہیں ہے، صرف ایک مضمون جو بہت دستور سالکین کے نام سے میں نے لکھا ہے، اس کا پہلا حصہ نقل کر رہا ہوں۔ اور یہ کلمے وہ ہے کلمہ طیبہ کے متعلق مکتوب مجدد صاحب کا۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ مجلس میں اس مکتوب کو سنایا کرتے تھے، یہاں بھی سنایا ہوگا، وہاں تو عام طور سے۔ اس بنا پر سب سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں اسی ملفوظ کو میں سنا دوں اور اسی پہ اکتفا کروں۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے اور اسی پر محصول فرمائے، اسی کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرائے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ و توحید کے فضائل میں حضرت مجدد الفسانی کا مکتوب گرامی میں سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو لا الہ الا اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی یہ فضائل ہے، پھر اگر اس کے ساتھ محمد رسول اللہ ملا لو کوئی نہ پوچھنا۔ مجلس میں سنایا جاتا تھا ماشاء پورے مکتوب کا۔ لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے۔ تمام لوگوں نے، بزرگوں نے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی، پڑھنے کے لیے کہا۔ ہمارے بھارت عصبی میں بھی لا الہ الا اللہ، بہرحال تھوڑا سا مختصر سنانا ہے اس کو۔ لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے۔ لا الہ، اس کا ورد تو ہونا ہی چاہیے، وہ کسی کے مرید ہونے پر بھی موقوف نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ صدق کے دل سے، صدق من قلبی، صدق کے قلب سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے۔ مجدد یہ میں صرف سناتا ہوں کہ ہمارے حضرت برابر اس مجلس میں سنایا کرتے تھے۔ جب یہ کلمہ طیبہ غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا، تو پھر دوسرے غضبوں کو جو کہ اس سے کم درجے کے ہیں بطریق اولا دور کر دے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دوزخ سے نجات ہو جائے گی، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور مانتے ہیں کہ اور جو چیزیں سب اس سے کم تر ہیں۔ معلوم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کے فوائد میں سب سے اہم تو یہ ہے کہ اس سے دوزخ سے نجات ہو جائے گی۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جب یہ ہمارے حضرت مجلس میں سنایا کرتے تھے اس خط کو، آج میں نے کہا کہ میں بھی سنا دوں۔ جب یہ کلمہ غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا، تو پھر دوسرے غضبوں کو جو کہ اس سے کم درجے کے ہیں بطریق اولا دور کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ،
من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہی ہمیشہ ہمارے حضرت نے تلقین فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بڑی فضیلت کی چیز ہے، خود بھی پڑھتے تھے پڑھاتے تھے. جب یہ کلمہ اس غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا، تو پھر دوسرے غضبوں کو جو اس سے کم درجے کے ہیں بدری کے اولا دورہ کر دے. اس میں ہر شخص کا کم سے کم 100 مرتبہ ورد ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی سب بنیاد ہے، وہاں کا تحفہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اسی کلمے پر ہماری موت آئے، اس کے تصدیق کے ساتھ اور تسلیم کے ساتھ ہمارے بچوں کو بھی اس پر رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جب یہ کلمہ طیبہ اس غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا، تو پھر دوسرے غضبوں کو جو اس سے کم درجے کے ہیں بطریق اولا دور کر دے گا. یہ کلمہ غضب الہی کو کیوں نہ فروغ کرے جبکہ بندہ اس کو بار بار پڑھ کر اور ماسوا کی نفی کر کے سب چیزوں سے روگرداں ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مقصود الا اللہ، پھر آگے جا کے کہہ دیا لا موجود الا اللہ. اور اپنا قبل توجہ معبود برحق کو بنا دیتا ہے. غضب الہی کا سبب بندے کی وہ توجہات مختلفہ تھیں جن میں بندہ مبتلا ہو گیا تھا. جب توجہات ما سوى اللہ سے ہٹ کر ایک مرکز اصلی پہ آ گئی تو غضب بھی دے رہا. پھر دل سے لا الہ الا اللہ اگر کہہ دیا نجات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غضب الہی سے بچنے کی توفیق دی اور اس کا ذریعہ لا الہ الا اللہ. ہمارے تمام بزرگوں نے اس کی تلقین فرمائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت کلام فرماتے تھے ماشاء اللہ صاحب. لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی موجود بھی نہیں، یہاں تک کہہ دیا سوائے اللہ کے. اس وجہ سے اس کلمے کو جتنا قلب میں راسخ کرے گا آدمی وہ دین ادھر قبول کی دروازے کھلتے چلے جائیں گے. مثلا دیکھو، مثلا اب ایک آقا اپنے غلام سے ناراض ہو اور تو غصہ کرے اور غلام اپنے خود طبیعت کی مدد سے اپنی توجہ کو سب سے ہٹا کر آقا کی طرف کر دے، اس وقت آقا کے دل میں خواہ غلام کے لیے جذب شفقت پیدا ہو جائے گا. کوئی مالک یہاں ہے غلام کو ہمیشہ ڈانٹتا ہے، دور رکھتا ہے. جب اس کی وجہ سے ایسے فضل ہوتا ہے کہ وہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ ہمارا مخلص ہے تو قریب کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت جب لا الہ کوئی معبود نہیں کوئی مقصود نہیں تو اللہ قریب بن لیتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. غصہ و رنج فقیر اس کلمے کو جدید صاحب لکھ رہا ہے، فقیر اس کلمے کو رحمت حق کے 99 خزانوں کی کنجی محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے جن کو آخرت کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے. سب سے بڑی چیز لا الہ الا اللہ، سب کا اعلیٰ منام سے لا الہ الا اللہ. اسی طرح دیکھیں اگر محمد اسلام میں اور زیادہ اس کے اندر فضیلت بڑھ جاتی ہے. ظلمات کفر اور قدرات شرک کو دور کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی سپاسی نہیں ہے. کوئی سپاسی حضرت جب تشریف لائے بمبئی میں لوگوں نے کہا نئی چیز تھی، ہم بہت کہا کلمے طیبہ کی کثرت کرو، استغفار کی ایک تسبیح اور بڑھا دو. یہ بھی فرمایا استغفار کی ایک تسبیح جب ماشاء اللہ سے آیا بہت اس کا اہتمام تھا. اپنے نظر کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، اس کا علاج کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. جس کسی نے اس کلمے کو تصدیق کر کے ذرہ ایمان بھی حاصل کر لیا ہوگا، اگرچہ بعض رسوم کفر اور بعض عذاب شرک میں اپنی بدبختی کی وجہ سے
کبھی مبتلا بھی ہو گیا ہو مگر امید ہے کہ اس کلمہ طیبہ کی سفارش سے بالآخر عذاب سے باہر آ جائے گا۔ غلطیاں بھی ہوں، ہزار غلطیاں ہوں، لیکن اس کلمے میں اتنی قوت ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ کہنے سے ہزار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان، یہ حضرت کے ہمارے خاص مضمون ہر جگہ بیان ہی فرماتے رہتے تھے، اسی سے نقل کیا ہم نے۔ کہتے ہیں اگرچہ بعض رسوم کفر اور بعض رذائل شرک میں اپنی بدبختی کی وجہ سے کبھی مبتلا بھی ہو گیا ہو مگر امید ہے کہ اس کلمہ طیبہ کے سفارش سے بالآخر عذاب سے باہر آ جائے گا اور دوزخ میں ہمیشہ رہنے سے نجات مل جائے گی۔ اس میں اس کا وید کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، بلکہ کوئی موجود نہیں بھی کہہ دیا وحدت الوجود ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، بلکہ لا موجود الا اللہ وحدت الوجود۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کلمے پر مداومت اور رسوخ عطا فرمائے۔ سب کچھ یہی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ سب لوگوں کو حضرت ہمارے تو بہت ہی سے پابند بارہ تصویر سب سے پہلے تو یہی ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، سب کچھ یہی ہے۔ تمام لا فعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ علامہ شاعری فرماتے ہیں کہ سب علم اس میں لا الہ الا اللہ میں ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا گیا ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ، جانو، یعنی حضور کو کہا جا رہا ہے جانو کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ۔ مجددی صاحب کہہ رہے ہیں تمام علوم جتنے ہیں دنیا کے جو بھی سب لا الہ الا اللہ میں مندرج ہے۔ قل لا الہ الا اللہ دخل جنہ، حضور ہم کو کہا ہے کہو لا الہ الا اللہ جنت میں جائے، لیکن حضور سے یہ نہیں کہا گیا کہیے، بلکہ کہا فعلم، آپ کو جاننا ضروری ہے، کہنا ضروری نہیں ہے۔ عوام کے لیے تو کہہ بھی دے تب بھی ہو جائے گا، لیکن آپ کے لیے علامہ شاعری لکھ رہے ہیں حضور کا مرتبہ اس سے ہمارے ہم سے کہا گیا قل لا الہ الا اللہ دخل جنہ، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فعلم، جانیے، اس کی حقیقت کو جانیے، سمجھیے، لا الہ فعلم انہ لا الہ۔ دیکھا اتنے علوم ہیں وہ سب اسی لا الہ اللہ میں مندرج ہیں، اتنے علوم جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں سب کی اصل یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، جبھی کامیاب ہو ورنہ ناکامیابی ہے۔ لا الہ الا اللہ فعلم، ہے فعلم، جانیے، حضور کو کہا جا رہا ہے۔ امت اگر یہ بھی کہہ دے گی تو پار ہو جائے گی، لیکن آپ کے لیے ضروری قول کافی نہیں ہے بلکہ علم کی ضرورت ہے۔ فعلم، یہ لکھا بھی ماجد نبی میں لکھا بھی ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ، آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں، دل سے جانیے، اپنے علم سے، دماغ سے، صرف زبان سے نہیں۔ لا الہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے۔ حضور کو کہا جا رہا ہے، ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے اس کہنے والے کی ہر کی الگ الگ قسم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا اور، ابو بکر صدیق کا جاننا اور، حضرت عمر کا جاننا اور، سب امتی یہی کہتے ہیں، لیکن سب کے جاننے میں مراتب ہیں، کوئی نسبت سمجھ نہیں سکتا۔ اسی کے مشق کے لیے 12 تسبیح بھی ہے لا الہ الا اللہ، یہ نہیں جلدی جلدی پڑھ کے ختم، 3 منٹ میں 5 منٹ نہیں۔ جانیے کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، دل سے جانیے، حاضر کر کے پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اسی بنا پر ہمارا حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا کہ قبلے کی جانب بیٹھو، قبلے کی دیوار سے متصل کو بیٹھو، تاکہ حجابات جو اللہ اور تمہارے میں ہیں یہ دوری کو ایسے منقطع ہو جائے، جہاں تو ہو قبلے کی طرف کو بیٹھو اور دیوار سے متصل بیٹھو، تاکہ تمہارے قلب میں ایک سوئی پیدا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ سے۔ فعلم انہ لا الہ، لکھا ہے کہ تمام علوم اسی لا الہ الا اللہ کے اندر، جب سب علوم ہیں، علوم ہی ہے، کوئی اڑ رہا ہے کچھ کر رہا ہے، یہ اصل علم علامہ شاہ نے لکھا فعلم، حضور کو یہ نہیں کہا کہ یہ جانیے وہ جانیے، فعلم، جانیے آپ کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے۔ اسی کے مشق کے لیے اذکار بتلائے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ، اتنی مرتبہ تسبیح پڑھو، آگے نہیں فعلم انہ لا الہ۔ میرے مجدی صاحب بھی ایسے تھے، زبردست تھے مجدی صاحب، بہرحال دیر ہو جائیں گے۔ اور 2 جگہ کہتے ہیں اس کلمے کا پڑھنے والا امید ہے کہ اس کلمے کی سفارش سے
بالآخر عذاب سے نجات پا جائے گا. سفارش کا ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم کو جنت مل جائے. یہ کلمہ سفارش کرے گا. بہترین سفارشی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اسے کلمہ طیبہ بھی سفارشی ہمارا ہے. یا اللہ اس نے زبان پر ہم کو جاری کیا ہے, اس بنا پر اس کو دوزخ سے رہائی نجات فرمائے. مگر امید ہے کہ اس کلمہ طیبہ کی سفارش سے بالآخر عذاب سے باہر آئے گا اور دوزخ میں ہمیشہ رہنے سے نجات پا جائے گا. حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برابر سنایا کرتے تھے, خطیب کو سناتے تھے, مجید میں ممبر پر سناتے تھے. کلمہ طیبہ کا اس کلمے کے فضائل سنو. مجدد صاحب لکھ رہا ہے, اس کلمے کے فضائل سنو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جسے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہوگی. کوتاہ نظر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ محض لا الہ الا اللہ کہنے سے کس طرح جنت میں داخل ہو جائے گا. ایک بتا, در حقیقت وہ لوگ اس کلمہ طیبہ کے برکات سے واقف نہیں جانتے کہ لا الہ الا اللہ. دیکھیں معمولی چیز میں کتنے اثرات اس زمانے میں آ رہے ہیں جس کو ہم آپ سمجھتے بھی نہیں تھے. اتنے اثرات ہیں, اس میں یہ اثر ہے. تو اگر اللہ کے کلمے میں ہزاروں لاکھوں اس کے اندر نقطے ہوں, اس کے فائدے ہوں, تو کیا تعجب کی بات ہے. در حقیقت وہ لوگ اس کلمہ طیبہ کے برکات سے واقف نہیں ہیں. اس فقیر کو محسوس ہوتا ہے. مجدد صاحب لکھ رہے ہیں, مجدد الف ثانی 1000 سال کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں. مجدد الف مانے ہزار کے آتے ہیں, الف ثانی کے مجدد ہوئے ہیں. اور ہر 1000 سال کے بعد انبیاء بھی آتے رہے ہیں, باپ پیغمبر بعد میں. اسی طرح ہمارے میں سب اولیاء کے بعد ہی مجدد صاحب 1000 تک پیدا ہوئے ہیں. اس میں ان کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ سے بہت بیان کرتے تھے, اس کو خود مسجد سناتے ہی رہتے تھے اس کو, تاکہ ایمان تازہ ہو. ایمان برقرار ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, بولے کچھ بھی نہیں. بہرحال اس فقیر کو حضرت لکھ رہے ہیں مجدد صاحب, اس فقیر کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر تمام عالم کو بھی اس کلمہ طیبہ کے صرف ایک بار کہنے سے بخش دیں اور بہشت میں داخل کریں تو گنجائش ہے. لوگوں کو تعجب ہوتا ہے, ایک مرتبہ کہنے سے جنت میں کہتا ہے. مجھ کو مکشوف ہوتا ہے, مجھے نہیں صاحب لکھ رہے ہیں, مجھ کو مکشوف ہوتا ہے کہ اگر سارے عالم میں ایک آدمی ایک صدق دل سے کہہ دے سب کی بخشش ہو جائے, اس کے اندر گنجائش ہے. یہ مجید میں بیان کرتے رہتے ہیں مہینے میں ماشاء اللہ. خاص مجید کا مضمون نکل آیا تو سنا رہا ہوں. اگر تمام عالم اس فقیر کو محسوس, مجدد صاحب فرماتے تھے کہ کلمہ طیبہ کی معرفت اللہ تعالیٰ نے مجدد صاحب کو دیا تھا, تب یہ کہہ رہے ہیں. ہم کو معرفت ان چیزوں کی ہے, اس میں ترقی پہ ترقی ہے, لیکن مجدد صاحب نے ترقی کیا ہے تب یہ کہا ہے. ہم بھی کہتے ہیں ایک پہلا, لیکن مجدد صاحب نے اتنی ترقیات کیا جس کی بنا پہ یہ کہہ رہے ہیں. اس فقیر کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر تمام عالم کو بھی اس کلمہ طیبہ کے صرف ایک بار کہنے سے بخشیں اور بہشت میں داخل کر دیں تو گنجائش. ایک مرتبہ کا, یہاں تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی کہہ لے. مجھے ایسا کہہ مجھ کو مکشوف ہوتا ہے کہ سارے عالم کے لوگ دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو اللہ بخش دے. کوئی بہت خاص مضمون تھا, اتوار سے نکلا ہے. بہشت میں داخل کرنے ہوئے فقیر کو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کلمہ مقدسہ کے برکات اگر تمام عالم میں تقسیم کر دیں تو ہمیشہ کے لیے سب کافی ہو جائے, سب کی مغفرت ہو جائے اور سب کو سیراب کر دیں. پھر اگر لا الہ الا اللہ کی یہ برکات ہے, فرماتے ہیں بڑے بس سے کہ اگر محمد رسول اللہ میں اس کے اندر ملا دو پھر نور ہے. یہ مجدد صاحب ہے. مجدد الفسانی یوں ہی نہیں ہوئے ہیں. اب ان تعلیمات کو کون پڑھتا ہے؟ ایمان کھڑا کر دینے والے ہمارے فرماتے تھے کہ یہ مضمون کھڑا کر دینے والے ہیں. طریق میں کتنی کوتاہ ہو, کم ہمت ہو, ان مضامین کو سن کر کے کھڑا ہو سکتا ہے, طریق میں چلنے کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میری بھی خوش قسمت یہ میں ہے کہ اپنے حضرت کے مضمون کو جو برابر سنایا کرتے تھے
پھر جب اس کے ساتھ اس کا دوسرا جزی محمد رسول اللہ مل جائے تو اس وقت کی برکات کا کیا ٹھکانا ہے. جب لا الہ الا اللہ کے اتنے برکات ہے، پھر محمد رسول اللہ کو ملا لو، پھر اس کی برکات کی کوئی حد ہے؟ یہ مجھے الف ثانی ان دونوں کلموں کا مجموعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جامع کمالات ولایت و نبوت، اور ان دونوں کمالات کی سعادتوں کا پیشوائے راہ ہے. انہی دونوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں. ان دونوں کلموں کا مجموعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جامع کمال ہے. ولایت و نبوت کے جتنے کمالات ہیں سب اس کے اندر مندرج ہے. تسلی کا مضمون ہے کہ نہیں؟ سنایا کرتے ہمیشہ مسجد میں، بمبئی میں سنایا. جامع کمالات و ولایت و نبوت، ان دونوں کمالات کی سعادتوں کا پیش ہو رہا ہے. اے اللہ، دعا بھی فرما رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس کلمہ طیبہ کے برکات سے محروم نہ رکھنا. مجدد الف ثانی کہہ رہا ہے، دعا کر رہا ہے. ہم نے کب توفیق ہوئی؟ ہمیں اس کلمہ طیبہ کے برکات سے محروم نہ رکھنا، ہمیں اس بات پر ثابت قدم رکھنا اور اس کی تصدیق ہی پر ہم کو موت دینا. اس کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہمیں اٹھانا، اس کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہمیں اٹھانا، اور اس کلمے کے مبلغین علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء و تسلیمات و اولیاء کرام کی عزت و حرمت کے طفیل ہم کو جنت میں داخل کر دینا. اب یہ بھی سب چیز ہے نا، سننے سنانے کیا ہے کہ نہیں؟ سب یہی سب کچھ نہیں ہے، یہ بھی ہے. اصل یہی ہے، دنیا کی روح یہی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس روح سے باہر فرمائے. ان دونوں کلموں کا مجموعہ لا الہ الا اللہ پورے اکبری دور کے ضلالت کو نیست و نابود کر دیا. اس بیانات سے مجدد صاحب کوئی خط نہیں لکھا، کلمے کو کہتے رہے، لکھا بھی نہیں، وہ کہا انہوں نے. کہتے ہیں ان دونوں کلموں کا مجموعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جامع کمالات ولایت و نبوت، اور ان دونوں کمالات کے سعادتوں کا پیشوائے راہ ہے. اے اللہ ہمیں اس کلمے کی برکات سے محروم نہ رکھنا. مجدد صاحب دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس کلمے طیبہ کی برکات سے. یہ بھی دعا کرنے کی چیز ہے، مولانا ہے، روپیہ پیسہ عزت سب کچھ ہے، لیکن اس کلمے کی سعادت جس کو حاصل ہے اس سے بڑھ کے کوئی نہیں. ایک معمولی مومن ہزاروں اہل دنیا سے بہتر ہے. معمولی مومن، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو آج ہے نہیں. لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت کہاں تک بیان کیا جائے. اے اللہ ہمیں اس کلمہ طیبہ کے برکات سے محروم نہ رکھنا، ہمیں اس بات پر ثابت قدم رکھنا اور اس کی تصدیق پر ہی ہم کو موت دینا. اس کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہمیں اٹھانا. مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہم کو اٹھانا ہے، اور اس کلمے کے مبلغین علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی عزت اور حرمت کے طفیل ہم کو جنت میں داخل کر دینا. یہ دعا حضرت مجلس میں سنایا کرتے تھے. ماشاء اللہ اس کلمہ مقدسہ کی عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے جذبات کے اعتبار سے ہوتا ہے. جس درجے سے پڑھے گا، جس دل سے پڑھے گا، ویسی اس کے برکات ظاہر ہو گئے دنیا میں بھی آخرت میں. معلوم نہیں کوئی آرزو اس آرزو سے زیادہ اچھی ہوگی. ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمہ طیبہ کے تقریر، اس سے بڑھ کے کوئی آرزو نہیں ہونا چاہیے. اس کلمہ طیبہ کا ورد ہو، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہنے سے ہزاروں سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اگر تو کافر کفر سے ایمان میں آتا ہے، تو اگر کوئی مومن اس کو پڑھے گا تو اپنی جگہ پر رہے گا. ایمان کے کتنے درجات پر پہنچے گا کوئی. جب ایک کافر ہے، 1000 سال کا کافر، ایک مرتبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہاں گیا؟ جنتی ہو گیا. وہ محمد رسول اللہ ملا لیا اور ترقی اس کی ہو گئی. اس بنا پہ اس کلمے کا ورد ہم سب مسلمانوں کی لا الہ الا اللہ.
ان دونوں کلموں کا مجموعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جامعی کمالات ولایت و نبوت، ان دونوں کمالات کی سعادتوں کا پیشوائے راہ ہے۔ اے اللہ ہمیں اس کلمے کے زیادہ برکات سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں اس کلمہ طیبہ کی برکات سے محروم نہ رکھنا، ہمیں اس بات پر ثابت قدم رکھنا اور اس کی تصدیق پر ہی موت کو دینا، اس کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہمیں اٹھانا۔ مجھے بھی صاحب دعا کرنا ہے، اور اس کلمے کی اور اس کلمے کے مبلغین علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی عزت و حرمت کے طفیل ہم کو جنت میں داخل کرنا۔ اس کلمہ مقدسہ کی عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے درجات کے ہے۔ جتنا بڑا آدمی ہے، ایک مرتبہ ہمارا کہنا، ایک مرتبہ ہمارے ایک بزرگ، دونوں بھی بہت ہے، ایک مرتبہ حضرت ہمارا فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ جس دل سے ابو بکر صدیق نے کہا تھا، امت ویسا کہہ نہیں سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمات کے بانی تھے، مبلغ تھے، سب کچھ تھے۔ ابو بکر صدیق نے اس کو پہلے اختیار کیا، اور افضل الصحابہ تو ہی ہیں، بعد الانبیاء سب کے، اسی کلمے کی برکت سے سب سے بڑے ہوئے ابو بکر صدیق، کلمے کو انہوں نے اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا ابو بکر صدیق بناتے ہیں۔ اس مقدس کلمہ مقدسہ کے عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے درجات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جس قدر پڑھنے والے کا درجہ ہوگا، اس کلمے کے عظمت کا ظہور بھی ہوگا۔ یرید کو وجہ ہو حسن الزامات، جتنا تم اس کو کرو گے اتنے ہی بڑھو گے۔ دنیا کے اندر رہ کر معلوم نہیں کوئی آرزو، مجھے نہیں صاحب لکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر رہ کر معلوم نہیں کوئی آرزو اس آرزو سے زیادہ ہوگی کہ ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمے طیبہ کی تکرار سے محظوظ ہوا جائے۔ ترغیب دے رہے ہیں اس کلمے کی طرف، یہ فضیلت ہے، اس کے لیے بھی کچھ وقت نکالو۔ دنیا تو ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس غفلت کے دور میں اور دوڑ دھوپ کے دور میں اللہ کا مجدد صاحب لکھنے معاش گنگوہی، چلتے پھرتے بھی اپنے ذکر کو پورا کرو، چلتے پھرتے، یہی مضمون سنایا حضرت نے فتح پور میں۔ ماں عبد الباری ندوی مست ہو گئے، پھر آگے 40 دن مجاہدہ کر رہے ماں عبد الباری ندوی، یہی کلمہ ہے کہ دوڑ دھوپ میں بھی اللہ اللہ کر لو، کیونکہ اگر تمہاری زبان ناطق ہے، دل اگرچہ غافل ہے، تو زبان کو اللہ اگر جنت میں بھیجے گا تو کیا دل محل نار ہو سکتا ہے؟ جہنم میں بھیجیں گے۔ یہ زبان صرف یعنی زبانی ذکر کو کی قدر سکھائی، ایسی ماں عبد الباری ندوی آئے، ایک چل رہا ہے وہاں یہ مضمون اتنا ان کو پتہ ہے۔ ظاہری زبان سے بھی کہتے رہو، دل کو شریک کرو، اچھا ہے، لیکن زبان کا کہنا بھی تمہارے لیے مفید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس زبان کو جب جنت میں بھیجیں گے تو کیا دوسرے اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں؟ یہ ماں گنگوہی کا جملہ ہے، اس پر بچ کرے تڑپ گئے لوگ۔ جب ایک لا الہ الا اللہ کہنے کا جب یہ ہے، اگر کوئی شخص اس کو دل سے کہے تو کیا محل نار؟ زبان کو اللہ زبان نے اپنا وظیفہ پورے کیا، لا الہ الا اللہ کہا، تو وہ زبان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ تو یہ جملہ ہے، جب زبان محل نار، جب زبان کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے، کیا دل محل نار ہو سکتا ہے؟ دل کو اللہ نہیں بچائے گا۔ اس زبان چھوٹی یہی زبان کھینچ کر کے یہ مضمون ایسا بیان کیا کہ پھر کتنے حضرت کیا پہنچ گئے وہاں الہ آباد۔ یہ مضمون ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ اگر تمہاری زبان ذاکر ہے تو قلب تو غافل بھی ہو، اس زبان کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ بہرحال ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ کر ہیچ آرزو ہے۔ مجدد صاحب لکھ رہے ہیں، اتنا بڑا مجدد الف ثانی، 1000 سال کے بعد ایسا مجدد آتا ہے، 1000 بعد نبی اولوالعزم آتا ہے، اور 1000 سال کے بعد امت کے مجدد صاحب پیدا کیے گئے ہیں، تمام ولایات کے مجموعہ بنا کے بھیجے گئے، ان کا یہ تقریر ہے۔ اس کلمہ مقدسہ کی عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے درجات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جس قدر پڑھنے والے کا درجہ ہوگا، اس کلمت کے عظمت کا ظہور بھی ہوگا۔ بہت کہتے تھے حضرت ہمارے، کہتے تھے مجدد صاحب اس کلمے کی حقیقت کا انکشاف ہو گیا تھا، بہت بادشاہ۔
بہت مجدد صاحب کو اس کلمے کی حقیقت کا انکشاف ہو گیا تھا، تب وہ بول رہے ہیں یہ اس کلمے مقدسہ کی عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے درجات کے اعتبار سے ہوتا ہے. جس قدر پڑھنے والے کا درجہ ہوگا اس کلمے کی عظمت کا ظہور بھی ہوگا. یزید کو وجہ ہو حسن اذا ما زدتہ ادرا، یہ وہ چیز ہے جتنا اس کی طرف نظر کرو گے اتنا ہی آئے گا تمہارے قلب میں نورانیت آئے گی. اس کلمے کے تھے لا الہ الا اللہ. مجدد صاحب ہمارے ہادی اللہ صاحب بہت اس کا اہتمام سب کو بتایا، ماں کا وہی کو ماں قاسم صاحب سب کو اس کا ورد کرو. خود اپنے یہاں بیٹھایا رکھا، کہتے ہیں ذکر کے رسوخ کرو تب اس کے بعد کہیں جاؤ. ماں قاسم صاحب کو بتایا اذا ما زدتہ ہو. جس کا تو اس کے چہرے پر نظر ڈالا دے گا اسی قدر اس کا چہرہ تیری نظر میں اپنا حسن زیادہ کرے گا. دنیا کے اندر رہ کر معلوم نہیں کہ کوئی آرزو اس آرزو سے زیادہ ہوگی. ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمہ طیبہ کی تکرار کیا کریں. سب لذت ہی لذت ہے، خوش نمائی. مجھے کوئی آرزو ایسی نہیں ہے جو اس سے بڑھ کے ہو کہ کوئی گوشے تنہائی ہو ہم کلمہ طیبہ کا تکرار کر رہے ہوں. یہ ہمارے حضرت وغیرہ کا بہت بچاتے تھے ہم لوگ کو. ہم لوگ کبھی 9-10 بجے بازار چلے گئے کسی کام سے، ہم بھائی صاحب جاتے، جب تک ہم لوگ آ نہیں آتے تھے کھانا نہیں کھاتے. وہ لوگ بازار گئے، وہ بھی آ جائیں تب کھاؤں گا. 10 بجے کھانا کی 11-11:30 بجے کھانا نہیں کھاؤں گا. جب تک بازار سے ہم لوگ آ نہیں جاتے تھے اس وقت. ایک دن مغرب کی نماز میں نہیں رہا جماعت میں کسی وجہ سے، کوئی بہت ناخوش ہوئے. ہم نے کہا نماز پڑھا؟ حضرت بازار چوک ہے یہ نماز. تم کو کیسے چین ملا وہاں پڑھنے میں، تم کو یہاں آنا چاہیے. اس طرح ہم لوگوں کے سخت ہاتھوں نے تربیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ثمرہ وہاں سخت ہاتھوں نے ناخوش ہوئے کہ ہم لوگ مغرب کی نماز دیکھا کہاں ہے مبین، کہا مانے کہ نہیں کہاں ہے، مسجد میں نہیں. اس مسجد میں دیکھو وہاں تو نہیں. ہم لوگ نہیں اتفاق ہے مغرب کی نماز پڑھ لیے جاؤ گا. اب مجھ سے خاص طور سے کہا تم کو کیسے چین ہوا کہ تم نے نماز پڑھا، یہاں پڑھنا چاہیے تھا. یہ تربیت ہوئی یا نہیں، لیکن انہوں نے تربیت کا حق ادا کیا. آپ لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے. ہم لوگ داماد تھے، مزہ نہیں. کوئی رول رعایت ہو تعلیم و تربیت میں دیتے تھے. داماد تھے ہم لوگ، سب ہم لوگ کے وطن کے داماد کی نہیں خدمت ہوتی. کچھ نہیں، یہ چیز حاصل کرو. دنیا کے اندر رہ کر معلوم نہیں کوئی آرزو اس آرزو سے زیادہ ہوگی. ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمہ طیبہ کی تکرار سے محظوظ ہوا جائے. اس سے بڑھ کے کوئی آرزو نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا کیا جائے، مجدد صاحب لکھ رہے ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ تمام آرزو مؤثر نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ مجدد صاحب برابر مجلس میں سناتے تھے، یہاں بھی سنایا ہوگا. خاص مضمون تھا ان کا. دنیا سے بیداری، آخرت کی طرف رہبری، رہنمائی. بیٹھ کے اس کلمہ طیبہ کی تکرار سے محظوظ رہا کرے. مگر کی نماز میں نہیں تھا، بلایا تو فوراً رہا. بہت ناخوش ہوئے، تم کیسے بازار میں رہ گئے. دعا کیجیے دین محفوظ ہے، ایمان محفوظ ہے. دنیا داری ہمارا ناجینا لگے ہوا ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی.
لیکن کیا کیا جائے، مجھے نہیں سمجھ رہے کیا عمدہ، کیا کیا جائے، تمام آرزویں میسر نہیں ہوتی، غفلت بھی ہوتی رہتی ہے۔ مجدد الفسانی 1000 سال کے بعد مجدد تمام لطائف جاری تھے، اس کے باوجود یہ فرما رہے حقوق کی ادائیگی کے لیے مخلوق سے اختلاط کے بغیر کوئی کار چارہ بھی نہیں، اتنا مخلوق میں آنا تو پڑتا ہے لیکن اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ ربنا دعا کرنا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا، دعا میں شریک ہو جائیے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ہمارے دین کو مکمل، ایمان کو مکمل فرما لیے، کمال کے ساتھ ہم کو بلائیے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ہم نااہلوں کو بھی اس دولت سے مالا مال فرمایا تو آپ قدیر ہیں، قادر ہیں، کوئی آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہم کتنے ہی کھوٹے ہوں لیکن ہم کو اچھے سے اچھا آپ بنا سکتے ہیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ آپ قادر ہیں۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مجدد صاحب کے برکات سے، ان کے علوم سے، ان کے فیوض سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نسبت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب لوگوں کو سرشار فرمائے، دنیا میں بھی ہم کو عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی عافیت فرما، اس سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین وبحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ